یہ ولید کو ہی آٹ آتا ہے کہ وہ میزبان بن کر بھی کس طرح تقریریں نکالتے ہیں بیچ میں سے. اور آج خان صاحب کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے. تو شہریار آفریدی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی محمد خان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں مختصر سی بات کروں گا. My time starts now. میں مختصر سی بات کروں گا. آج ہے 23 مارچ. قرارداد پاکستان جس دن منظور ہوئی تھی اور مینار پاکستان وہ جگہ تھی, ہسٹورک جگہ جہاں پہ یہ قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی. تو وہی جگہ تھی مینار پاکستان لاہور. 2011 عمران خان کی سربراہی میں پوری قوم نے فیصلہ کیا. 30 اکتوبر 2011 کو ساری قوم وہاں اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کہا, ہم وہاں موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 23 مارچ 1940 کو اس قوم نے پاکستان بنانے کے لیے قرارداد کو منظور کیا اور آج مینار پاکستان لاہور میں عمران خان کے ساتھ پاکستان کو بچانے کی قرارداد منظور کرتے ہیں. یہ وہاں پہ لوگوں نے عہد کیا تھا اور پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا تھا. یہ آپ سب گواہ ہیں کہ جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قوم کا شامل تھا, آج وہ جذبہ پاکستان بچانے کی تحریک میں اس قوم کا اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ وہ شامل ہے. اور اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی. اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ ہے اور وہ اس لیے عمران خان اور ان کی اہلیہ اور جتنے بھی مظلوم اور بے گناہ خواتین و حضرات جیلوں میں قید ہیں ان سب کی رہائی اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ اس لیے ہے کہ آج فروری کو اس قوم نے اسی لیڈر عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے. unprecedented in the history of پاکستان. پاکستان میں کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بلہ بند, انتخابی نشان بند, کینڈیڈیٹ بند, کیمپین بند, لیڈر بند, لیڈرشپ بند, انٹرنیٹ بند, فون بند, لیکن اس قوم کا جذبہ بلند. اس قوم کے نوجوان 70% آبادی 40 سال سے کم عمر کی ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہے, ایک جاگتی ہوئی قوم ہے, اور یہی بہت بڑی ایک ہمارا حاصل ہے, ہماری جیت ہے. میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اور ایک بات, عمران خان نے ہم جیسے 1996 میں جب میں ان کے ساتھ آیا 1996 میں بہت چھوٹا تھا, ابھی بھی میں چھوٹا ہوں نا چھوٹا, میں بہت چھوٹا تھا. یہاں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا, اچھا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن عمران خان نے ایک بات کی تھی, ہم اس کارنر اتنے ہی لوگ تھے شاید ایک میٹنگ میں تھے, ایک بات کی اس کارنر میٹنگ میں عمران خان نے وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے. آپ ذرا مجھے اپنی تالیوں کی گونج میں بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں. اور وہ وعدہ تھا, ایک سیکنڈ وعدہ سنے آپ نے پھر بتانا ہے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں. عمران خان نے ایک وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی جھکے گا اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے دے گا. عمران خان نے یہ بات کیوں کی تھی اور وعدہ کیسے پورا کیا؟ عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا اس قوم کی خود مختاری کو, عزت نفس کو بحال کر کے. پوچھیں ان اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو کس طرح بیرون ملک کو اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتے تھے. سیلف اسٹیم بحال کی, اس قوم کی خودداری کو, خود مختاری کو عمران خان نے بحال کیا. اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ ہے وہ عمران خان, یہ ہے وہ عمران خان
जिन्होंने इस कौम से ये वादा किया और पूरा करके दिखाया, और इंशाअल्लाह हमारा ये ईमान है और अल्लाह से ये दुआ है और ऐसा होगा। जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से वो मायूस होते हैं जो ईमान वाले नहीं होते। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आएगी और इमरान खान यहाँ बैठे होंगे और मैं बुलाऊंगा कि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के इंतखाबी निशान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इन पीडीएम वालों के लिए तूफान है आप, और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान है आप, इमरान खान है आप। ये जल्द होगा। आखिर में एक सेकंड आखिर में मैं बात अपनी खत्म करके कि आज 23 मार्च पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और जो पाकिस्तान बनाने की करारदाद कि जिस पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो सही मानों में किलाए कायद आज़म का पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी 4 बड़े चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है। नंबर 1 इंसानी हकूक की पासदारी, नंबर 2 हमारे आइन की बालादस्ती, नंबर 3 आजाद अदलिया, और नंबर 4 आजादी राय। ये सारे चारों के चारों चैलेंजेस आज भी अपनी जगह कायम है। हमने कौम बनकर इन सबको, इनका अपने इन चैलेंजेस को दूर करना है और पाकिस्तान को सही मानों में बनाना है, कायद आज़म का पाकिस्तान। आए मिलके अल्लाह से ये दुआ करें। ये शायर ने, वलीद इकबाल साहब, बड़ी खूबसूरती से इसमें दुआ की है और हम सब मिलके ये दुआ करते हैं। इंसान अल्लाह से दुआ करता है कि मैं मुसाफिर हूं, 100 रस्ते रास आए हैं मुझे, मैं मुसाफिर हूं, 100 रस्ते रास आते हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो मेरी हालत है मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, मेरे हर फैसले में परवरदिगार आलम तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे, वो मेरा इरादा कर दे। कुरान पाक की एक आयत है, अच्छे दिन आते हैं ना, कितने बुरे दिन आए, हम सब अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, बुरे दिन थे, अब थोड़े बेहतर दिन है, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजीद बेहतर दिन आएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि भड़क मत मारिएगा। सियासी लोग हैं, भड़के बहुत मारते हैं कि ऐसे हो गया वैसे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम समंदर में कश्ती में थे और साहिबानों ने चारों तरफ से आ घेरा और तुम पे मुसीबत आई, तो उस वक्त तुमने सिर्फ अल्लाह को याद किया, और जब मैंने तुम्हें खुशकी पे पहुंचा दिया, यानी कि तुम्हारी मुसीबत तुमसे हटा दी, तो तुम अल्लाह को भूल गए। और दर हकीकत इंसान बड़ा नाशुक्रा है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।